اور دوسرا یہ کہ جو مضامین اس میں آئے ہیں وہ حق ہیں، سرتاسر حق ہیں۔ اور یہ ایک منفرد انداز ہے کہ کوئی کتاب شروع میں کہہ دے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی اس طریقے سے اتنے دعوے کے ساتھ یہ بات فرما سکتے تھے، کسی اور کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ دیکھیں لفظ ہدن میں اشارہ موجود ہے کہ جو دعا تم نے کی تھی اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہدایت عطا فرما سیدھے راستے کی، اس دعا کا جواب یہ ہے، یہ ہدایت ہے ہدن۔ اس دعا کے جواب میں پورا قرآن جو ہے گویا کہ نازل ہوا ہے، اور پورا قرآن اس دعا کا جواب للمتقین۔ لیکن اس ہدایت سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جس کے دل میں کچھ خدا خوفی ہے، کچھ خدا ترسی ہے، وہ جو نیکی بدی کا شعور اللہ نے رکھا ہے، اس کا کچھ پاس ہے، لحاظ ہے، کوئی رتی ماشا جو ہے وہ تقوی کا کسی کے دل میں ہے۔ کوئی شخص کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ میں غلط تو نہیں اٹھا رہا قدم، کچھ احساس جو ہے وہ ہونا چاہیے، ورنہ قرآن مجید میں ہدایت تمام نوع انسانی کے لیے ہے پوٹینشلی۔ چنانچہ آگے یہ بات آئے گی ہدی للناس، یہ قرآن ہدایت ہے پوری نوع انسانی کے لیے، ہر سطح کے لوگوں کے لیے اس کے اندر ہدایت کا پورا سامان موجود ہے۔ لیکن فائدہ کون اٹھائے گا؟ اس کے دل میں کچھ اللہ کا خوف، کچھ نیکی بدی کی تمیز، کچھ اس کا ضمیر جو ان کا جو ہے کسی درجے میں بیدار ہے، زندہ ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، دیکھی باتوں پر۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم رکھتے ہیں نماز۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ چونکہ مدنی صورت ہے، اب یہاں پر نقشہ ہے ان سچے اہل ایمان کا، وہ متقین جن کا ایک گروہ وجود میں آ چکا ہے، اور عملاً لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا ہے۔ وہ غیب پر ایمان رکھنے والے، آخرت پر، اللہ پر، جنت اور دوزخ پر، اور پھر نماز قائم رکھنے والے، اور جو کچھ اللہ نے عطا کیا اس میں سے خرچ کرنے والے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی کہ جو نازل کیا گیا ہے نبی آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے پہلے، ان سب پر ان کا ایمان ہے۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر تو وہ لوگ گہرا یقین رکھنے والے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں۔ دیکھیں انہیں اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ ہے راہ ہدایت پر، یہ صراط مستقیم پر گامزن ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور منزل مراد تک، کامیابی تک پہنچنے والے بھی یہی ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، ان کے مقابلے میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، اانذرتہم ام لم تنذرہم، آپ انہیں خبردار کریں یا نہ خبردار کریں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مدنی دور میں خاص طور پر، کیونکہ آپ خود اس کو ویژوائز کر سکتے ہیں کہ 13 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت دے کر اس کے بعد ہجرت کر کے تشریف لائے، تو 13 برسوں میں جو ایمان نہیں لایا وہ اصل میں اس وجہ سے ایمان نہیں لایا کہ اس پر حق منکشف نہیں ہوا، یہ سبب نہیں تھا ایمان نہ لانے کا، بلکہ اصل میں تعصب ہے، حسد ہے، اپنے مفادات ہیں۔ خاص طور پر سرداران قریش اور قریش میں سے جو مالدار لوگ تھے وہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے، ان کے اپنے مفادات تھے، حق کو پہچان چکے، ان پر اب اللہ کی طرف سے مہر ہو چکی ہے۔ اب اے نبی آپ انہیں خبردار کریں یا ان کو انذار نہ کریں، کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، سماعت پر بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا مہیب عذاب ہے۔ گویا 2 طبقوں کا ذکر ہو گیا، ایک اہل ایمان متقین
جو اس قرآن پر، جو اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھنے والے، ایک وہ کہ جو انکار میں ہٹ دھرمی اور ضد پر اتر آئے ہیں، جسے کہا جاتا ہے کہ سوتے کو جگانا ممکن ہے، جاگتے کو جگانا ممکن نہیں، اور وہ اس حد سے گزر چکے ہیں۔ ایک تیسرا طبقہ ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، اور مدینہ میں وہ طبقہ وجود میں آیا، وہ ہے منافقین کا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ہرگز ایمان والے نہیں۔ دعویٰ ہے ان کا، زبان سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن ان کے دل نور ایمان سے خالی ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو بھی اور اہل ایمان کو بھی۔ وما یخدعون الا انفسهم، اور وہ دھوکہ نہیں دے رہے کسی کو سوائے اپنے آپ۔ وما یشعرون، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، روگ ہے، بیماری ہے۔ یہ روگ اور مرض کیا تھا، اس کو قرآن مجید نے بعد میں واضح کیا ہے۔ سورہ نساء میں، سورہ توبہ میں بڑی تفصیل سے وہ بحث آئے۔ یہ اصل میں مرض یہ تھا کہ ایمان لانے کے بعد جب تقاضے سامنے آئے کہ اب خرچ کرو، اب نکلو اللہ کی راہ میں، اب جہاد و قتال کے مراحل ہیں، تو دنیا کی محبت اور مال کی محبت پاؤں کی بیڑی بن گئی، اور آہستہ آہستہ انہوں نے جو ہے پہلے تو بہانے تراشے، عذرات لنگ تراشے، پھر جھوٹی قسمیں کھانی شروع کی، اور پھر جو ہے وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے بظاہر مسلمانوں کی صفوں میں تھے لیکن دل نور ایمان سے خالی ہے، اور وہاں پر نفاق کا مرض جو ہے وہ جڑیں جما چکا تھا۔ تو فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس روگ میں مزید اضافہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما كانوا يكسبون، بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، زبان سے کچھ کہتے ہیں، دل میں کچھ ہوتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، صلح پسند لوگ ہیں۔ یہ اصل میں ان کی ایکٹیویٹیز تھی کہ یہود جو مدینہ میں موجود تھے، ان کے 3 قبیلے، اور وہ مسلمانوں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر تلے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ان منافقین کے روابط تھے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے جیسے سرداران قریش نے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تھا، تو مدینہ میں بھی جو نسبتاً صاحب حیثیت اور مالدار لوگوں تھے، انہی میں یہ لوگ منافق زیادہ تھے، ان کے پہلے سے بھی روابط تھے یہود کے ساتھ، کاروباری تعلقات بھی تھے۔ تو یہ کہتے تھے کہ ہم تو مصلح ہیں، ہم صلح پسند لوگ ہیں، دیکھیے ہمارے ان سے بھی اچھے تعلقات ہیں، آپ لوگوں سے بھی اچھے تعلقات ہیں، فساد تو آپ مچا رہے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، جان لو کہ یہی لوگ ہیں اصل میں فسادی، خرابی کرنے والے۔ ولکن لا یشعرون، لیکن یہ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ دوسرے لوگ ایمان لائے، کہ ایمان لانے کے بعد جب بھی کوئی تقاضا آیا اللہ کی طرف سے، دین کی طرف سے، وہ حاضر ہیں لبیک کہتے ہوئے، کہیں ان کے قدم پیچھے نہیں ہٹتے، اس طریقے سے تم ایمان لاؤ۔ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی ایمان لائیں ان لوگوں کی طرح کہ جیسے کہ ایمان لائے ہیں یہ بے وقوف لوگ، یہ احمق لوگ، جنہیں اپنے مستقبل کا کوئی خیال نہیں ہے، وہ ایک ان پر دھن سوار ہے، ان پر تو ایک دیوانگی طاری ہے، جو حکم آتا ہے اپنے برے بھلے کو دیکھے بغیر جو ہے وہ لبیک کہتے ہیں، نہ انہیں اپنی جانوں کا خیال ہے، نہ اپنے پیچھے بچوں کی کوئی فکر ہے۔ تو کیا ہم ایسے بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ الا انہم هم السفہاء، جان لو کہ اصل میں بے وقوف یہ خود ہیں۔ ولکن لا یعلمون، لیکن یہ اس بات کو نہیں سمجھتے، یہ نہیں جانتے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر دور میں جب بھی کچھ لوگ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، اللہ کے دین کے غلبے اور اقامت کے لیے جدوجہد کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، تو باقی لوگ پھر یہی کہتے ہیں کہ یہ کیا ان پر دیوانگی طاری ہے، یہ کیا بے وقوفی جو ہے ان پر مسلط ہے، انہیں کوئی آگے پیچھے کا خیال نہیں ہے۔ تو یہ ایک ذہنیت جو ہے ہمیشہ سے رہی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں، ہم مسلمانوں میں سے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ،
اور جب خلوت میں ہوتے ہیں اپنے وہ شیطان